बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। कई मुल्ज़िमान को 2-2 साल की सज़ा हुई है, कई मुल्ज़िमान को 4 साल, कई मुल्ज़िमान को 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 10 साल की है। अब ये जो कैद की सज़ा है ये 25 मुल्ज़िमान को सुनाई गई। ये पहले फेज़ में सुनाई गई। ISPR के मुताबिक जो सज़ाएं सुनाई गई हैं 9 मई के वाक़यात में 25 मुल्ज़िमान को ISPR के मुताबिक जी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब ये पहला मरहला तो हो गया मुकम्मल। अब वो लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाने वाले जो जज साहब हैं उन्होंने सज़ा तो दे दी, लेकिन वो किरदार जो इसके मरकजी किरदार हैं उनको सजाएं कब होंगी, तो उसके ऊपर भी DGISPR ने क्लियर कट पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ सामने रख दिया है कौम के, और बता दिया है कि जो असल किरदार है ना, जो मास्टर माइंड है, जो मनसूबा साज हैं, उनको जब सजाएं होंगी तो असल मानों में कानून और इंसाफ होगा। उन्होंने बता दिया है क्लियर कट वर्ड्स में। उनकी जो पूरी प्रेस रिलीज है उसका पूरी प्रेस रिलीज का एक जो है ना, एक जो लुबे लुबाब है वो ये है कि 9 मई के अंदर जो असल मास्टरमाइंड थे, जो मरकजी किरदार थे, जो मंसूबा साज थे, उनको जब सजाएं होंगी तो असल मानों में इंसाफ होगा और कानून के मुताबिक होगा। तो सर इट मीन्स कि वो भी नहीं बचेंगे। अब जो ब्रिगेड कमांड ऑफिस है, ब्रिगेड, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिगेड कमांड ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ था उसके मंसूबा साजों को सजा नहीं हुई। अब ब्रिगेड कमांड ऑफिस जब 9 मई को हमला हुआ था तो ब्रिगेड कमांड ऑफिस के जो हमलावर थे उसमें मरकजी किरदार थे इबाद फरूक साहब। इबाद फरूक साहब वही इबाद फरूक साहब जो शहजाद फरूक के भाई हैं, वही शहजाद फरूक जो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे जनरल इलेक्शंस 2024 में। उसके बाद वही इबाद फरूक साहब जो हैं, जब मरियम साहिबा ने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी तो उस सीट के ऊपर मोहतरम जो मरहूम परवेज मलिक साहब हैं उनके साहिबजादे अली परवेज ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसी जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर, और अली परवेज जो है उस हल्के से एक बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए। तो सर अब जो इबाद फरूक साहब हैं वो आपको पता है उनको तो सजा नहीं हुई। बहुत से लोग हैं 9 मई के अंदर, तो बहुत से लोग हैं। अब जो ब्रिगेड कमांड ऑफिस है इसकी सिंबॉलिकली एक अहमियत है, और वो इसलिए कि इसको जनरल बाजवा ने कमांड किया हुआ है बतौर ब्रिगेडियर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिगेड कमांड ऑफिस को कमांड किया हुआ है बतौर ब्रिगेडियर, तो इसकी एक सिंबॉलिकली एक अहमियत है। लेकिन इसको भी जलाकर एक नफरत का इजहार करना था, वो नफरत का इजहार नहीं हो सका। वो तहरीक इंसाफ करना चाहती थी तो वो नफरत का इजहार तो नहीं हो सका। अब ब्रिगेड कमांड ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह मिलिट्री एयर बेस के ऊपर भी हमला हुआ है, और जिस तरह फैसलाबाद में हुआ। फिर अली अफजल शाही साहब जो उसके मरकजी मुल्ज़िम है, मरकजी किरदार हैं, उनको सजा नहीं हुई। मियां हमाद अजहर को सजा नहीं हुई, मियां असलम इकबाल को सजा नहीं हुई। मियां असलम इकबाल साहब भी उसके मरकजी जो है वो किरदार है 9 मई के, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। ATC कोर्ट में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात चले, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो पर्चे दर्ज हुए लाहौर के मुख्तलिफ थानों के अंदर हुए। उसके बाद फिर वो मेन जो मरकजी मुल्ज़िम है मुराद सईद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम बलोच, उसकी बहन खतीजा शाह दी ग्रेट, खतीजा शाह जो चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठी हैं और जेल इस्लाहात रिफॉर्म्स कमेटी की वो मेंबर है। अच्छा जी, वो जेल जाती हैं। वो जी मैं तो जेल इसलिए जा रही हूं कि जी वो असल मकसद देखे ना क्या है कि एक शख्स, एक ऐसा जो है वो एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई इल्जाम है और वो मुल्ज़म हो, और उस मुल्ज़म को हम हीरो बनाकर पेश कर रहे हो, तो सर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर वो लोग आजाद दंदनाते फिर रहे हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, सिर्फ इसलिए कि खतीजा शाह साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजू, वो क्या नाम था उसका, आसिफ नवाज जंजुआ ही था ना, हाँ आसिफ नवाज जंजुआ की वो नवासी है। वो जी इसलिए जी वो खतीजा शाह जो है वो 9 मई के इल्जामात जो है उसके ऊपर से धुल गए हैं, यही समझा जाए। फिर इसका मतलब कि रियासत को
کسی بھی طرح سے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرو اور ریاست کو گالیاں دو، ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکساؤ اور اس کے بعد بیٹھ کر مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لو اور کہو کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ تو سر یہ کہنا بہت آسان ہے، اور جو 9 مئی کے اصل ملزمان ہیں ان کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نواں موبائل لیا تے نویں موبائل سے میں سارا ریکارڈ رکھے ہوئے۔ اب جو 9 مئی کے اصل ملزمان ہیں، ان 9 مئی کے اصل ملزمان کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو 25 ملزمان ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں۔ 25 جو مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کی تفصیلات یہ ہیں کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان ولد طور خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ دوسرے ملزم جو ہیں وہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث عمران محبوب ولد محبوب احمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث راجہ محمد احسان ولد راجہ محمد مقصود کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ ولد منجور خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان ولد محمد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان ولد ایم اشفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان ولد امیر زیب کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث فہیم حیدر ولد فاروق حیدر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث یاسر نواز ولد امیر نواز خان کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث عبد الہادی ولد عبد القیوم کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی شان ولد نور محمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث داؤد خان ولد شاد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں سے، جی ایچ کیو حملے میں ملوث عمر فاروق ولد محمد صابر کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث بابر جمال ولد محمد اجمل خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم شہزاد ولد لیاقت علی کو 3 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد بلاول ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث سعید عالم ولد معاذ اللہ خان کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ آئی ایس آئی آفس فیصل آباد، یہ وہ آفس ہے جس حملے کے اوپر علی افضل سائی کا بیٹا جو ہے اس میں ملوث ہے، ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی اور اگلے فیز میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا میں۔ علی افضل سائی صاحب جو ہے اس کے مرکزی ملزم ہیں۔ آئی ایس آئی آفس فیصل آباد حملے میں ملوث لائق احمد ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی افتخار ولد افتخار احمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ضیاء الرحمان ولد اعظم خورشید کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث عدنان احمد ولد شیر محمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان میں ملوث شاکر اللہ ولد انور شاہ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں بھی سزائیں ہونی ہیں، اس میں میاں اسلم اقبال، علی افضل سائی، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، صنم بلوچ، اس کے بعد وہ کیا نام تھا اس کا، مراد سعید۔ تو سر یہ سارے لوگ، میاں حماد اظہر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جو الیکٹڈ ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ایم پی ہیں، علی افضل سائی صاحب ایم این اے ہیں، اس کے بعد بہت سے ایسے ان کے جو ہیں وہ مین جو ان کے مرکزی ملزمان جو 9 مئی کے والے سے جن کے اوپر الزامات ہیں،
جن کے اوپر پرچے ہیں، جن کے اوپر مقدمات ہیں، جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، تو سر یہ جان تو نہیں چھوٹنی؟ کلیئر کٹ ایک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے، اور وہ بڑا کلیئر کٹ ہے، بہت واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف ملے، انصاف کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سزائیں ملیں گی، اور انصاف تب ہی ہوگا اصل معنوں میں جب ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملیں گی۔ تو سر اس کا مطلب کہ سب لوگ جو ہیں وہ رگڑے جائیں گے اور سب پکڑے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو وہ شعر ہے نا، کیا کمال شعر ہے کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگواں نہ رہے، آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگواں نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب جو پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسمبلی کے فلور پر سپیچ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نواز شریف خاندان چور ہے، ان کو عوام عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ آج دیکھیں وہ کہاں پر ہیں، آج دیکھیں وہ لوگ کہاں پر ہیں، علی افضل سعید صاحب، آج وہ کہاں پر ہیں وہ لوگ، وہ پتہ چلے نا ان لوگوں کا۔ آج ان کے اوپر سر مقدمات ہیں۔ نیکسٹ فیز کے اندر ان اراکین اسمبلی کو سزائیں ہونی ہیں جو جناح ہاؤس حملے میں، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں، فیصل آباد ISI کا جو آفس ہے اس دفتر کے حملہ کیس میں ملوث تھے، پھر جناح ہاؤس کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا، جنہوں نے ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے پاکستان کی جو آرمی کی جو ایئر بیسز ہیں اس کو اٹیک کیا، سر بچنا کسی نے نہیں ہے۔ بہت کلیئر کٹ سٹانس ہے ISPR کے جو ترجمان ہے، فوج پاکستان کے جو ترجمان ہے میجر احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ 9 مئی کے جو اصل ملزمان ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کو سزائیں ہونی ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ جنرل فیض حمید صاحب۔ وہ کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ 2 ماسٹر مائنڈز، عمران خان صاحب کے اوپر بعد میں بات کروں گا۔ فیض حمید صاحب بغاوت کروانی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ہائی لیول کے اوپر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنا تھا، ناکامی ہوئی۔ عمران خان نے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا تھا، اپنا انقلاب لانا تھا، عوام کو سڑکوں پر نکال کر دکھانا تھا کہ میں پاپولر کراؤڈ پہ لے رہا ہوں، اور یہ دکھانا تھا کہ ٹرکی کی طرح پاکستان میں انقلاب آئے گا، رجب طیب اردگان کی طرح لوگ میرے حق میں باہر نکلیں گے اور سڑکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے۔ وہ انقلاب تو بڑھ گیا، فیض حمید بھی بڑھ گیا، انقلاب بھی بڑھ گیا، اور عمران خان بھی بڑھ گیا۔ تو سر سزائیں کنفرم ہیں، سزائیں نوشتہ اعتبار ہیں۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔